السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ویلکم ہے جی میرے یوٹیوب چینل پر ظفر کے سفر میں۔ اور آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ جو کنٹینیو ویڈیو بن رہا ہے یہ 3-4 ہفتے سے وہ مکہ مکرمہ میں حج عمرہ کے متعلق ہی بن رہا ہے۔ آپ لوگ کے لیے اہم جانکاری میں جو میرا تجربہ ہے وہ بتا رہا ہوں، اور آج بھی اپنے ایک تجربہ آپ لوگ سے بتاؤں گا جس سے حاجی لوگ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت بینیفٹ ملے گی۔ اور وہ تو یہ ویڈیو کس میٹر پہ چلے جی آپ لوگ کو ابھی بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ آج میں لایا ہوں واٹر بوتل، اور یہ بوتل بہت اہم رول نبھائے گا حاجی لوگ کے لیے۔ یہ کہاں پر ہی کام آئے گا، کب کام آئے گا، کس طرح کام آئے گا، آپ کو میں سب بتاؤں گا۔ اور یہ ہاٹ اینڈ کول بوتل ہے، اس میں ٹھنڈا پانی رکھے تو یہ کافی دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے، 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹھنڈا رہ جاتا ہے۔ تو یہ بہت کام آئے گا حاجی لوگ کے لیے۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہاں کہاں کام آئے گا۔ سب سے پہلے جی، جو بھی احرام کی حالت میں یا بنا احرام کی حالت میں بھی جو لوگ طواف کرتے ہیں، تو مطاف جو ہے، مطاف کے اندر ابھی تو اسی کو ہونے دیتا جو احرام کی حالت میں رہتے ہیں، اور جو احرام کی حالت میں نہیں رہتے انہیں مطاف کے اندر نیچے جو حرم شریف جس ایریے پہ ہیں، مقام پہ ہیں، وہاں پر ہی پینٹ شرٹ والے کو یا توق وغیرہ یعنی بنا احرام والے کو انٹری نہیں دیتے ہیں۔ وہ فرسٹ فلور پہ جائیے، سیکنڈ فلور پہ جائیے، ٹاپ فلور پہ جائیے۔ لیکن حج کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ احرام والوں کو بھی جگہ نہیں ملتا، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، انہیں بھی فرسٹ فلور میں ہی یا ٹاپ فلور پر جانا پڑتا ہے، تو بہت بھیڑ ہو جائے گا جی۔ تو اس وجہ سے اس بوتل کا کیا کام آئے گا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جی، ہم لوگ انسان ہیں، اور طواف کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کا بھی کسی وجہ سے اگر چوٹ لگ گیا، پیر میں خون نکل گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو وضو کی اعضاء جو دھونا، وہاں سے اگر خون اتنا نکل جائے، بہہ جائے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وضو ٹوٹنے کی، اور طواف کرنے میں جو ٹائم لگ رہا ہے 1-1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، تو وضو کافی لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب وہ حرم میں تو مطاف کے باہر جانے میں بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک بار اب باہر نکلے تو پھر ان ہونا اس ایریا سے بہت مشکل ہے، کیونکہ مطاف میں ان ہونے کا جو راستہ ہے وہ الگ ہے، اور ایگزٹ ہونے کا وہ الگ ہے۔ اور جو ایگزٹ ہو گئے تو پھر آپ کو ان بہت مشکل ہوتا ہے، اور واش روم وغیرہ بھی جو ہے وہ کافی دور دور ہے۔ مطاف کے اندر بھی ہے کچھ جگہوں پہ، لیکن نئے لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ ہم لوگ کو مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی ڈھونڈنا، ہم لوگ بھی بھول جاتے ادھر سے جانا کہ ادھر سے جانا، اور پھر جدھر سے جائے تو آپ آ نہیں سکتے۔ تو اور جمعہ کے دن بہت سے حاجی لوگ جمعہ کی نماز حرم میں پڑھتے ہیں، تو ان کو بہت پہلے جانا پڑتا ہے جن کو مطاف کے اندر نماز پڑھنا ہے، کیونکہ 9:30 بجے تک مطاف کے انٹری کلوز کر دیتی، یعنی پورا ہاؤس فل ہو جاتا، اب آپ کو مطاف میں انٹری نہیں ملے گی، اور فرسٹ فلور جائیے، ٹاپ فلور جائیے، باہر میں رہیے۔ تو اتنی دیر تک، یعنی 9:30 بجے سے پہلے ہی ان ہوتے ہیں، اتنے اس ٹائم سے لے کر جماعت سمجھ لیے اگر 1 بجے ہو رہا ہے تو اتنی دیر تک آپ کو وضو بچا کر رکھنا ہے، اور جگہ بھی سنبھال کے رکھنا۔ اگر آپ ادھر ادھر ہوئے تو جگہ آپ کا چلا گیا۔ تو اگر کسی بھی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، تو اگر آپ کے پاس یہ بوتل رہے گا اور اس میں پانی رہے گا تو یہ آپ کا بہت کام آئے گا، کیونکہ ابھی جو وہاں پر ہی چل رہے ہیں لوگ، ہم نے دیکھا ہے جو کہ اس سے ہی وضو کر لیتا، بہت اچھا طریقہ ہے۔ دیکھیں جی، اس طرح کا بوتل ہوتا ہے، 506 ml اس میں پانی آ جاتا ہے، ایسا بوتل ہے، اور اس میں اسپرے سسٹم ہے، ادھر بٹن ہے، ادھر سے بٹن ٹپے گا پانی نکلتا ہے۔ تو بعد میں اگر آپ کو وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو آپ کو وہیں مطاف کے اندر ہی وضو کرنا ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ ایک ٹاول رکھیے، موٹا والا، چھوٹا والا، یا پھر موٹا ٹیشو پیپر رکھ لیجئے، اور اس کو اپنے پلٹی مار کے بیٹھ کے یہاں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ رکھ لیں گے، پھر اس بوتل کے لے لیجئے، اور وضو میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ 4 فرض ہیں، سنت بھی اہم ہی ہے، لیکن کبھی کسی ایمرجنسی سے سنت چھوڑ بھی دیں تو کوئی وضو ہو جائے گا آپ کا۔ جیسے کہ سب سے پہلے جو آپ کا ہے کونیوں سمیت کلائی سمیت ہاتھ دھونا، اور کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سنت ہے۔ یہ اگر آپ چھوڑ بھی دیں گے
تو وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ تو اور وضو میں فرض کتنی ہے؟ 4 ہے۔ چہرہ دھونا، آپ کو چہرہ کا یہ معلوم کر لینا ہوگا کہ چہرہ کہاں سے کہاں آتا ہے۔ دیکھ لیجیے یہ کان کی ایک لو سے دوسری لو تک، عموماً جہاں سے پیشانی کے بال اگتی ہے وہاں سے لے کے ٹھڈی تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے، اس کو دھونا فرض ہوتا ہے وضو میں۔ کونیاں دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا، یہ 4 فرض ہوتا ہے۔ تو بس یہ فرض آپ ادا کر لیجیے گا، آپ کا وضو ہو جائے گا، تو آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بنا وضو طواف بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو کرنا کہ آپ اس اسپرے والا لیجیے، ایسے فیس میں ایسے ماریے، بڑھیا سے اچھا سے مار لیجیے، پھر اس کو تھوڑا مل لیجیے، پھر ہلکا ہلکا مار لیجیے، اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ پانی بہہ گیا ہے، اتنا مطلب کہ 2 قطرہ ٹائپ کا پانی بہہ گیا، ہر جگہ سے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ بھی دھو لیجیے، مسح کر لیجیے، اور ٹکنے سمیت اسی طرح پیر بھی دھو لیجیے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اس سے پانی بہتا بھی ہے، اسپرے سے اتنا ماریے گا تو پانی بہہ بھی جاتا ہے، آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا اہم رول جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا مینا، عرفات، مزدلفہ اور جمرات، یعنی جس دن آپ شیطان کو کنکڑی مارنے آئیں گے، یہ اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گرمی بہت ہے اور سورج کی تپش بھی بہت ہے، تو یہ آپ کا بہت ساتھ دے گا، بہت اہم رول نبھائے گا۔ اس طرح اس میں ٹھنڈا پانی رکھیں، اور جب آپ کو مینا میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ زیادہ تر لوگ حاجی پیدل ہی زیادہ ارکان کرتے ہیں، کچھ میں تو آپ کو بس مل جاتا ہے، لیکن آپ کو 10 ذو الحجہ کو، جس دن شیطان کو کنکڑی مارنا، اس دن آپ کو بس نہیں مل پائے گا، کیونکہ آپ لوگ مزدلفہ میں رہیں گے، مزدلفہ سے پھر آنا ہے، کنکڑی بھی چننا رہتا ہے تو رات میں، تو وہاں آپ کو بس نہیں ملے گا، وہاں سے آپ کو جمرات تک، جہاں شیطان کو کنکڑی مارنا ہے، پیدل آنا ہے، اور پھر جا کے کنکڑی مار کے پھر اپنے خیمہ میں واپس جانا ہے، تو گرمی بہت رہتی ہے۔ تو اس میں اگر آپ کا پانی رہے گا، جگہ جگہ ایسے نل لگا ہوا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آتا ہے، تو لیکن بھیڑ بھی رہتا ہے، بہت دور دور میں بھی رہتا ہے، تو گرمی کے ٹائم اس میں پانی رہے گا تو اپنے فیس میں آپ اسپرے کرتے رہیں گے تو اس سے بہت راحت ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ تو یہ آپ بوتل اپنے ساتھ رکھے، 2 رکھ لے، ایک پینے والا بھی رکھ لے اور ایک اسپرے والا بھی رکھ لے، تو بہت کام آئے گا، خاص کر جب آپ مینا جمرات سے کنکڑی مار کے اپنے خیمہ جائیں گے، بہت گرمی رہے تو اس ٹائم کام آئے گا۔ پھر جا کے مینا سے عرفات جائیں گے، اگر پیدل جائیں گے تو حج تو پیدل کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بس اس سے جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ مطلب اکثریت میرے کو لگتا ہے پیدل ہی جاتے ہیں، تو دھوپ بہت ہوگی، گرمی بہت ہوئی، تو مینا سے مزدلفہ جانے میں، مزدلفہ میں گرمی بھی بہت رہتی ہے، کھلے میں بیٹھنے، کھلے میں رہنا ہے، تو یہ بہت کام آئے گا، خاص کر مزدلفہ، مینا، عرفات میں۔ تو یہ بوتل لینا نہ بھولیں، یہ انڈیا میں بھی مل جائے گا جی، یہاں بھی ملتا ہے، تو کوشش کریں انڈیا سے لے کر آئیں، ہاٹ اینڈ کول واٹر، یہ آپ کا بہت ساتھ دے گا۔ تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، اور یہ ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہے تو دوسروں تک بھی شیئر کریں، زیادہ تر حاجی تک یہ ویڈیو پہنچیں اور وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے، کامنٹ بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے میرے ویڈیو کو، آپ لوگ کی مدد کی بہت درکار ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اور اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور جو بھی حاجی کو میرا یہ ویڈیو پہنچے وہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، انشاءاللہ عرفات میں یاد کر کے کہ اللہ پاک ہماری بھی دونوں جہان کی بھلائی نصیب عطا فرمائے۔ اوکے، اللہ حافظ جی، ظفر کے سفر کو اجازت دیجیے۔